السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ مال میں بالعموم صرف زکوٰۃ ہی واجب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صدقات و عطیات صرف استحباب کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ساری کی ساری چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ البتہ بعض اوقات مستحب صدقات مزید مؤکد یا وجوب کفایہ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اس کے سامنے کوئی شخص دوا کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس پر یا کسی بھی دوسرے مالدار شخص پر لازم ہوگا کہ اس کی جان بچانے کے لیے حسب توفیق مال خرچ کرے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں صرف زکوٰۃ ہی واجب ہے، جیسا کہ اس کے تعلق سے احادیث وارد ہیں۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آپ پہنچا، یعنی آپ کے قریب آیا۔ تب معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام دن میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا، اسلام کہتے ہیں کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو مجھ پر کوئی نماز نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں مگر نفل نماز پڑھ لے تو اور بات ہے۔ آپ نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں مگر تو اگر نفل روزے رکھے تو کوئی اور بات ہے۔ طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاةً قال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا هذا ولا انقص قال رسول اللہ افلا ان صدق۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ پر کوئی اور تو صدقہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں مگر تو نفلی صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ آدمی واپس پھرا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ میں کوئی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ دیکھیں بخاری 46 نمبر کی روایت کتاب الایمان کی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال فوالذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا۔ کہتے ہیں کہ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ بخاری 1397 نمبر کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ ان احادیث میں دونوں سوال کرنے والوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ فرض و زکوٰۃ سے زیادہ کچھ ادا نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر نہ صرف ان سے راضی ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنت کی بشارت بھی سنائی۔ اگر مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق واجب ہوتا تو وہ اسے چھوڑ کر جنت کے مستحق قرار نہ پاتے۔
اسی طرح ام سلمہ مروی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، جو زیور زکوٰۃ کی ادائیگی تک پہنچ چکا ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، خزانہ جو جمع کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیے ابو داؤد کی روایت 1383 کتاب الزکوٰۃ کی، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اپنے اموال کو خزانہ بنانے والوں کے متعلق جو وعید ہے وہ ایسے شخص کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ لہذا اگر مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہوتا تو صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی شخص اس وعید سے نہ بچتا۔ مزید یہ واضح رہے کہ جس روایت میں تذکرہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت کے الفاظ دیے ہیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سألت او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال حقا سوى الزکاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ میں نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق واجب ہے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی جانب پھیر لو۔ دیکھیے یہ ضعیف ترمذی کی روایت 659 نمبر، علامہ البانی نے اسے ضعیف فرمایا۔ اس روایت کے سند میں ابو حمزہ میمون آور راوی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے ضعیف کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے اسے ضعیف الحدیث کہا ہے، امام ابن معین نے کہا ہے کہ یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، امام دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، امام جوزجانی نے اسے ضعیف کہا ہے، امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں، امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں۔ دیکھیے التقریب رقم الترجمہ 7945 اور جرح و تعدیل جلد 8 صفحہ 235 اور احوال الرجال صفحہ نمبر 87، التاریخ الصغیر جلد 2 صفحہ 20، الضعفاء 581 نمبر صفحہ، التہذیب الکمال جلد 29 صفحہ 240۔ نیز مذاہب فقہ پر مشتمل ایک معتبر کتاب البحر الزخار میں کثیر فقہ کا یہ موقف درج ہے کہ مال میں صرف ایک ہی حق واجب ہے اور وہ زکوٰۃ، اس کے علاوہ کوئی شخص جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ نفلی صدقہ ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیے البحر الزخار جلد 2 صفحہ نمبر 138۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔